بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ برکت کے لیے میں عرض کرتا ہوں غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی یہ مجلس پاک سلطان الاولیاء قندیل سمدانی محبوب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ شریف کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور آج سے ٹھیک ایک سال پہلے ممبرا کی سرزمین پر میں آپ کے سامنے حاضر رہا، اور جلسہ بھی تھا غوث پاک کا ہی۔ پھر سال بھر کے بعد برابر یہی ایام تھے، زمین تھوڑی بدلی ہوئی لگتی ہے، لیکن ممبر پر موجود علماء بھی وہی تقریباً مجھے نظر آتے ہیں، اور سامنے کے چہرے بھی پہچانے نظر آتے ہیں، اور جلسہ بھی وہی ہے۔ یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ۔ سال بھر گزر گیا ممبرا میں خطاب کر کے آپ کے پاس سے رخصت ہوا، اس بیچ میرا آنا جانا ہو نہ سکا، لیکن اس ایک سال بھر کی مدت میں ممبرا والے میں سے کوئی ایک بات بھی بتا دے، کیا کوئی میرے پچھلے بیان سے آج بیان کرنے کے بیچ کا جو سال گزرا ہے کوئی فساد ہوا ہے، یا کوئی کرفیو لگ گئی ہے، یا کوئی فتنہ ہو گیا ہے، یا لوگوں میں کوئی بھڑکنے والے معاملات ہوئے ہیں، کسی کے پاس کوئی رپورٹ آئی ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو میں یہ بات خاص طور پر ڈپارٹمنٹ والوں سے کہہ رہا ہوں جن کو ہمارا نام لے لے کر کے ہی اتنا ڈرایا گیا ہے کہ جلسہ ہوتے ہی ان کے ہاتھ پیر الگ انداز میں رکھتے ہیں، کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مولوی آئے گا ابھی بھڑکائے گا اور ممبرا میں پوری آگ لگ جائے گی۔ میاں سال بھر پہلے کی رپورٹ بھی آپ کے پاس، سال بھر پہلے بھی اسی جگہ سے خطاب ہوا اور آج پھر خطاب کرنے آئے۔ ان سے میں کہتا ہوں کچے کان نہ رکھیں، اچھی رپورٹ لیا کریں، اچھی رپورٹ لیا کریں۔ ہم غوث اعظم کے دربار کے کتے ہیں، ہم فتنہ و فساد مچانے یا آتنک اور دہشت پھیلانے نہیں آتے۔ ہم کو جو بولنا ہوتا ہے وہ خفیہ سرنگوں میں نہیں کھلے میدان میں بولتے ہیں۔ ہماری کوئی خفیہ میٹنگیں نہیں ہوتی، ڈھکی چھپی پلاننگ نہیں ہوتی۔ غوث پاک کے دربار کے کتے ہیں، کھلے عام بول رہے ہیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد وقت اپنے وقت کے عبقری عالم دین ہے، لیکن ان کا بھی حال یہ تھا کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر بولتے تھے اور لکھتے تھے، اور پھر اپنی نسبت پر یہ فخر بھی کرتے تھے کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، بغداد کے کتے میری قسمت کی قسم کھائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ارے ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ ہم ہندوستان میں ہیں، غوث اعظم کے دربار کا پہرا دے رہے ہیں، لیکن صاحب کسی
کو تکلیف ہے تو میں ان کو ایک بات بتا دوں، تھوڑی بہت آواز ہماری اونچی ہوتی ہے اس لیے کہ جس دربان کے ہم کتے ہیں اس طرف اگر کوئی انگلی اٹھائے گا بھونکے کے نہیں، پھاڑ کھانے کی بھی طاقت رکھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کتے کا کام ہی ہے، وہ دربان کے دروازے پر ہوتا ہے اور وہ نگرانی کے لیے ہے۔ ہماری زبانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے رکھی گئی، ہماری زبانیں، ہماری زندگیاں اللہ کے ولیوں کی حمایت کے لیے رکھی گئی ہے، اور اگر ان کی حمایت میں نہ بولیں تو پھر کیا دھوتی کرتے والوں کے لیے بولیں گے؟ بات صرف اتنی ہے کہ اسٹیج ادھر بھی لگتے ہیں ادھر بھی لگتے ہیں، آپ چاپلوسی کسی اور کی کرتے ہیں اور ہم تعریف کسی اور کی کرتے ہیں، آپ مال کے پیچھے بھاگتے ہیں اور پھر آپ موجودہ حکومت جو بھی موجود ہے اس کے سکوں پر اور ان کے عہدے پر اور ان کے منصب پر دیکھ کر کے آپ بات کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم فقیروں کی عادت یہ ہے، ہم برسوں پرانے آبا و اجداد سے غوث اعظم کے ہی دربان، ان کے ہی غلام ہیں، اس لیے کہ ہم نے یہ سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے، ہمارے ہاں نسبت پر فخر کیا جاتا ہے۔ اور کیسی نسبت پر؟ ارے ہمارے وقت کا مجدد جب اس بات پر فخر کرتا ہے، یا غوث تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ یہ بھی نہیں کہا ڈائریکٹ غوث پاک آپ سے ڈائریکٹ مجھے نسبت ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ یا غوث آپ سے آپ کے دربار کو نسبت ہے، آپ کے دروازے سے آپ کے کتے کو نسبت ہے، اور آپ کے کتے سے مجھ احمد رضا کو نسبت ہے۔ تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ کیا بہترین فارمولہ دیا ہے، ڈرنے والوں کے لیے ہی اعلیٰ حضرت نے کہا، جو خوف کھایا کرتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ سگ فارسی لفظ ہے اور کتے کو کہتے ہیں۔ کون سی نشانی والے سگ نہیں مارے جاتے؟ جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اس کو نہیں پکڑا جاتا۔ میونسپلٹی کی گاڑی بھی آتی کتوں والی، وہ انجیکشن مار کے جاتے ہیں یا کتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ بہت کتے اگر آوارہ ہو گئے کمپلینٹ کرو، کتوں کو اٹھا لے جائیں گے، لیکن ان اٹھا لے جانے والے کتوں میں اگر ایک بھی بیلٹ والا آیا تو چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ یہ پٹا بتاتا ہے اس کا کوئی مالک ہے، یہ آوارہ نہیں ہے، کسی کا پالا ہوا ہے، پٹا بتاتا ہے اس کا کوئی مالک ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے گلے میں قادری پٹا پڑا ہوا ہے، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے قادری پٹا تیرا۔ غوث پاک کا یہ نسبت کا پٹا پڑا ہوا ہے، یہ الحمدللہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہمیں ظاہر سی بات ہے آج اسی بات پر فخر بھی ہے۔ لوگ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں حق بات کہنا اس زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں دشوار رہا ہے، ہر زمانے میں دشوار رہا ہے، لیکن اے نوجوانوں اگر تمہیں اپنی نسبت پر یقین ہے کہ میرا پیر غوث اعظم جیسا ہے، میری نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو پھر خوف کس بات کا، ڈر کس بات کا؟ اسی لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں، کیوں دبیں جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ عزیزان گرامی وقار، آج سلطان الاولیاء غوث الاعظم کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے آئے۔ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں وہ غور سے سنیں۔ کرامات یہ اولیاء اکرام کی زندگی کا حصہ ہے، اللہ کی طرف سے انہیں دیا گیا۔ کرامت کیا ہے؟ ایسا محیر العقول کام، عقل کو حیرت میں ڈال دینے والا کام جو عام انسان نہیں کر سکتا، عام انسان کی عقل میں نہ آئے، اللہ کے ولی سے صادر ہونے والا ایسا کوئی کام، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ لیکن کرامت اولیاء اکرام کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے ضروری نہیں، اولیاء کرام کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے کرامت نہیں دکھائی جاتی، شریعت پر استقامت یہ ولایت کی علامت ہے۔ اگر وہ مضبوطی کے ساتھ ہر زمانے میں اپنے دین پر جمع ہوا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔
وہ اللہ کا ولی ہے. آج بھی ہماری قوم اولیاء کو ڈھونڈنے پر لگی ہوئی ہے. سنو، اللہ کا ولی ڈھونڈنا چاہتے ہو تو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں اور پیچھے پڑ جاتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ ٹھوکر مار کر کے سونے کا سکہ نکال سکتا ہے کہ نہیں نکال سکتا ہے. اولیاء کو انہی باتوں پر آج بھی لوگ پرکھتے ہیں. سوچتے ہیں کہ ابھی بابا آسمان پر اڑیں گے تو میں سمجھ لوں گا اللہ کے ولی ہیں. پانی پہ چل کے دکھائیں گے تو میں سمجھ لوں گا اللہ کے ولی ہیں. میں یہیں بیٹھا ہوں، اچانک میرے پاس پیسوں کا تھیلا کھول کے دے دیں، اللہ کے ولی ہوں گے. یعنی تم ایک جگہ بیٹھے رہو، حلوہ کھلانے والے بابا جس کو تم سمجھو گے اللہ کا ولی ہے. میرے عزیزوں، یہ جو چیزیں تم سمجھ بیٹھے ہو اللہ کے ولی کے لیے، یہ ضروری نہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ نبی پاک کی شریعت پر کتنا قائم ہے، میرے نبی کے راستے پر کتنی مضبوطی سے جمع ہوا ہے. میں آپ کو پوچھتا ہوں، سید الشہداء امام علی مقام امام حسین اعظم سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ سارے اولیاء کرام کی نسبت وہاں جا کر ختم ہوتی ہے. اس حسین اعظم کو دیکھیں کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کی قربانی کے سامنے بھی جمے رہے، ڈٹے رہے، کرامت کا اظہار نہیں کیا، شریعت پر استقامت لوگوں کو دکھایا. دنیا میں جیسی بھی آفتیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، اگر دین مصطفیٰ پر جمع ہوا ہے، استقامت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ اس کی سب سے بڑی ولایت ہے، وہ سب سے بڑا ولی ہے. اللہ کا ولی وہ ہے جو شریعت پر جمع ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، قائم ہے. اور کرامات اولیاء کرام کی زندگی کا ایک چھوٹا حصہ ہے، چھوٹا حصہ ہے، اور استقامت یہ بہت بڑا حصہ ہے. جمے رہ جانا کسی بات پر، خوف نہ کھانا باطل طاقتوں سے، نہ ڈرنا ان ظالموں سے، یہ اولیاء کرام کی زندگی کا خاص وتیرہ ہے. آج ہم سب کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ کرامت کی نہیں، استقامت. کرامتیں سنتے بھی آیا، اب کرامت سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کایا پلٹ جانی چاہیے. لوگ آج مذاق بھی کرتے ہیں، کچھ وہ ماڈرن خیال کے ڈاکٹروں اور پروفیسروں کے لیکچر سن کر کے پاگل جو ہو چکے سوشل میڈیا پر، وہ بھونکتے ہیں کرامات اولیاء پر. کیا اب کرامات کیوں نہیں دکھاتے اللہ کے اولیاء؟ یہ جو حالات بدلے ہوئے ہیں، ان حالات میں ان کی کرامتوں سے زمین کیوں نہیں پلٹ جاتی؟ ظالموں کے منہ میں کیڑے کیوں نہیں پڑ جاتے؟ میرے عزیزوں، پوری دنیا کرامات سے نہیں چلائی جاتی، واللہ مسبب الاسباب، اسباب پر رکھا ہے. ایک مشہور زمانہ بزرگ حضرت محمد جام رحمت اللہ علیہ بغداد ہلاکو کے زمانے کے تھے. ہلاکو بادشاہ جس نے بستیوں کی بستیاں ویران کر ڈالی اور اتنے قتل کر دیا تھا، جہاں سے گزرتا تھا انسانوں کی کھوپڑیاں. اس کا جب بغداد پر حملہ کرنے کا ارادہ ہوا تو بغداد سے کئی میل دور اس کا لشکر لے کر وہ پڑاؤ کیا اور اپنے 2 سپاہیوں کو بغداد کا معائنہ کرنے کے لیے بھیجا. اور اس کی دہشت تاری تھی سب شہروں میں، ہلاکو اگر آ گیا تو ہلاک ہو جائیں گے، اس کے فوجی سب کو برباد کر ڈالیں گے. ہلاکو کا نام سنتے ہی لوگوں میں دہشت تاری ہوتی تھی. تو 2 سپاہی 2 فوجی ہلاکو کے بغداد معائنہ کرنے کے لیے آئے تو لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، اب جائیں تو کہاں جائیں؟ تو حضرت محمد جام رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور وہ وضو فرما رہے تھے. ان کے ہاتھ میں پانی کا کٹورا تھا اور آ کر کے لوگ رونے لگے، حضور ہلاکو آ گیا، بغداد تباہ کر ڈالے گا، بغداد کو برباد کر دے گا، آپ بچا لے، اللہ کے ولی ہیں، آپ دعا کریں. انہوں نے اپنی کھٹوری پلٹ دی اور کہا جاؤ، اللہ حفاظت کرے گا. روایت میں ملتا ہے کہ وہ 2 سپاہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے رہ گئے، ان کو بغداد نظر ہی نہیں آیا. کوئی بغداد کا نہ گھر دکھا، نہ محل، نہ راستہ، کچھ نہیں. واپس وہ اپنے بادشاہ کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم تو بہت ڈھونڈ کر کے آئے، بغداد ملا ہی نہیں. ہلاکو نے ان دونوں سپاہیوں کو قتل کر دیا. کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، مجھے بغداد کی روشنی یہاں سے دکھتی ہے اور تمہیں کیسے نظر نہیں آیا؟ یا تو تم نکمے ہو یا تو پھر میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو. قتل کر دیا. دوسرے دن اپنے خاص 2 وزیروں کو بھیجا کہ جاؤ
بغداد کا معائنہ کر کے آؤ، گلیاں، وہاں کی سڑکیں اور وہاں کے محلات، وہاں کی عمارتیں دیکھ آؤ۔ یہ دو وزیر گئے اور ڈھونڈتے رہے، جیسے ہی وہ بغداد میں انٹر ہوئے، آج پھر لوگ ہلاکو کے ان وزیروں کو دیکھ کر دوڑے دوڑے بھاگتے ہوئے اس اللہ کے ولی کے پاس آیا، حضرت محمد جام۔ آج پھر رونے لگے، کہا ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، سب مارے جائیں گے، آپ بچا لیں۔ آج پھر سے انہوں نے کھٹوری پلٹ دی، کہا جاؤ اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اللہ والوں کا یہ تصرف ہے، یہ کرامات ہے، وہ چاہے تو پورے لوگوں کو پوشیدہ کر دیں ظالموں کی نظر سے۔ دوسرے دن وہ وزیر بھی ڈھونڈتے رہ گئے، ان کو بھی بغداد نظر نہیں آئی، واپس گئے۔ بادشاہ کے وہ بڑے معتمد لوگ تھے، کہا کہ ہم بھی گئے لیکن ہم کو بغداد نظر نہیں آئی۔ ہلاکو کو بڑا تعجب ہوا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لوکیشن بالکل صحیح ہے، ہم سامنے چند میل کے فاصلے پر ہے، اور ان کو بغداد نظر کیوں نہیں آتا؟ تیسرے دن اس نے کہا کہ اب کسی معائنے کی ضرورت نہیں، کوئی جائزہ لینے کی ضرورت نہیں، ہم ڈائریکٹ جاتے، فوج کو تیار کرو۔ پوری فوج کو لے کر کے جب تیار ہو کر وہ بغداد کے سرحد پر آ کر کھڑا ہو گیا، اس کی جنگ کا بگل بجا اور تباہی کے آوازیں آنے لگی، تو آج لوگ پھر دوڑتے ہوئے حضرت محمد جام کے پاس آئے اور ان سے رو رو کر گڑ گڑانے لگے، کہا آج تو آفت آ گئی، بڑی بلا آ گئی۔ توجہ سے سننا میرے عزیزو، آج آپ اگر نہ بچائیں تو سب تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ آج آپ اپنی کٹوری اٹھا رہے تھے، انہیں غیب سے ندا آئی، اے میرے محبوب بندے، کب تک تم اپنی کٹوری اٹھا کر ان کو بچاتے رہو گے؟ ان کو مہلت دی گئی تھی اپنے اعمال درست کرنے کی، نہ انہوں نے توبہ کیا نہ اپنے اعمال درست کیے، ان کو ان کے حال پر چھوڑو۔ اللہ کے ولیوں کو حکم ہوتا ہے اللہ کا، اب انہیں نہ بچایا جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ حکم الہی کے پابند ہیں۔ انہوں نے وہ کٹوری چھوڑ دی، پھر ہلاکو داخل ہوا بغداد میں، اور ایسی تباہی مچائی تھی کہ پورے بغداد کی سڑکوں میں صرف خون ہی خون تھا، تباہ و برباد کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ اس واقعے کو میں نے پڑھا، اس کے بعد یہ محسوس ہوا اللہ کے اولیاء کرام مدد ضرور کرتے ہیں، لیکن ایک وقت تک، جب وہ وقت آ جائے اللہ کی طرف سے منع ہو جائے کہ یہ قوم بڑی سرکش ہے، اب ان کی مدد نہ کی جائے، تو پھر یہ ہاتھ اٹھا لیا کرتے ہیں اور ان کو حالات پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اولیاء کاملین کی کرامتوں پر بھونکنے والوں سے بھی میں یہی کہوں گا، وہ چاہیں تو پل بھر میں حالات ہمارے بدل دیں، چاہیں تو زمین کو الٹ پلٹ دیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ اور لوگوں کے لیے یہ بات ہے، نصیحت ہے کہ جب ایسے حالات آ جائیں، آپ ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے پہلے اپنے دل کی طرف دیکھیں، کہیں میرے گناہوں سے دل کے دھبے بڑھ تو نہیں گئے، میرا دل سیاہ تو نہیں ہو گیا۔ سچ بتاؤ میرے عزیزو، اتنے سخت حالات کے بعد کتنے لوگوں کو ایسی توفیق ہوئی کہ رات کا اندھیرا چھا گیا ہو اور توبہ کرنے کا جذبہ بڑھ گیا ہو، رات کے وقت بیٹھ کر کے رونے لگ گیا ہو۔ فلسطین کے غزہ کے ان مسلمانوں کی حالت سار کو دیکھ کر روح اگر تڑپتی ہے اور تم اپنے اعمال کی صحت اور درستگی کے لیے توبہ کر لے جاتے ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، پھر تمہیں کسی کرامت کے ظہور کی ضرورت نہیں، تمہارا بدلنا ہی دنیا کے حالات کو بدل دے گا، سب بدل جائے گا۔ لیکن اگر انہی حالات پر باقی رہے تو پھر کرامت سے بھی تم نہیں بدلو گے اور نہ حالات بدلیں گے، کوئی چیز نہیں بدلے گی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، قرآن میں میرا مولا فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ ہم اپنی جانب سے شروعات کریں اور پھر حالات خود بدل جائیں گے، حالات خود بدل جائیں گے۔
سرکار سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حال میں بغداد تشریف لائے تھے اس زمانے کو یاد کریں، اس زمانے کو یاد کریں۔ وہ ایسا زمانہ تھا کہ اس وقت حق بولنا ایک جرم ہو گیا تھا۔ شیعہ نواز خلیفہ موجود تھے، حضرت ابوبکر حضرت عمر کا نام لینے پر بھی مسجد کے دروازے پر کوڑے مارے جاتے۔ یہ وہ حالات تھے، علماء کی زبانیں گنگ تھیں، بول نہیں پاتے تھے، خطبہ کیا دینا ہے وہ بالکل سکرپٹڈ، جو خلیفہ وقت چاہے بس اتنا ہی۔ آج جیسے سعودیوں کے ہاں یہ رواج، بادشاہ کی حمایت میں اور بادشاہ جیسا چاہے ویسی مسجد کا مولوی بھی بولتا رہے۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا کہہ رہی ہیں، اس سے کیا سروکا، بس اتنی باتیں کرو جتنی ان کے بادشاہ کی حمایت تھی۔ یہ دور غوث اعظم کے زمانے کا بھی تھا۔ اس وقت حق بولنا ایک بہت بڑا جرم تھا، علماء کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے اسی بغداد میں صرف ایک حق بات کا اعلان کرنے کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کو 300 کوڑے مارے گئے تھے۔ ان کی پیٹھ جھک گئی تھی، ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ کوڑا کس کو کہتے ہیں، کوئی رسی کو نہیں، چمڑے کا وہ بیلٹ جس سے وہ مارتے تھے تو جسم کی چمڑی لگ کر کے آ جاتی تھی۔ 100 کوڑے میں تو آدمی مر جاتا تھا، کوئی بچ گیا 300 کوڑے کھائے۔ اس امام کی بات کر رہا ہوں جس کو میرے نبی کی 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، وہ امام احمد بن حنبل، اتنے بڑے امام الحدیث، کوڑے کھاتے تھے تو کس بات پر، صرف حق بات کا اعلان برسر پیکار کرتے تھے، سب کے سامنے کرتے تھے۔ انہوں نے کوئی بادشاہ کی رعایت نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کیا چاہتے ہیں، بلکہ ہمیشہ یہ دیکھا کہ میرے نبی کی شریعت کیا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، یہی بڑی کرامت ہے۔ غوث اعظم کی بڑی کرامتوں میں سے کرامت یہ ہے، اس زمانے میں آپ بغداد تشریف لائے جب حالات ایسے تھے کہ حق بولنا دشوار تھا، اور آپ جب مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگ گئے، ہیبت ایسی طاری تھی کہ کوئی آپ کو روک نہ سکا، اور آپ کی یہ حقانیت کی تبلیغ پھیلتی گئی۔ شروع میں 10 لوگ، پھر 20 لوگ، پھر 100 200، پھر 1000 2000۔ غوث اعظم نے چند مہینوں میں جو خطبات دیے، آپ کے خطبات کا عالم یہ تھا کہ پھر 70,000 کا مجمع برابر سننے کے لیے آیا کرتا۔ اور غوث اعظم کا یہ خطبہ ایک نہیں، ہزاروں خطبات ہیں۔ جب آپ خطبہ دیتے تھے، ایک بات یاد رکھیں، زبان اگر پاک ہو اور اللہ کی نبی پاک کی شریعت طاہرہ بولتی ہو، اس زبان میں بلا کا اثر ہوتا ہے، اللہ کریم کی طرف سے اثر ڈالا جاتا ہے۔ حق بات اگر بلند آواز سے کہو، یہ مت دیکھو کہ میں کون ہوں، یہ دیکھو کہ کلام کس کا ہے۔ اللہ کریم لوگوں کے دلوں پر بات ڈالتا ہے۔ غوث اعظم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ایسے ہوا کرتے، مجمع ختم ہونے سے پہلے پتہ نہیں کتنوں کی تو لاشیں اٹھائی جاتی تھی، کتنے تو وہاں بے ہوش ہو جاتے۔ کس بات پر؟ اتنا اثر کرتا دل پر کہ لوگ کپڑے پھاڑ لیتے تھے۔ خطبے کے اندر، بیان کے اندر ایسا اثر ہوتا کہ لوگ بیٹھے بیٹھے مدہوش ہو جاتے، کوئی جوش حال میں کپڑے پھاڑ ڈالتے۔ روایات میں بتایا گیا کوئی ایک مجمع بھی ایسا نہیں جس میں حضور غوث پاک کی تقریر کے بعد جنازہ نہ اٹھایا گیا، ہر خطابت کے بعد۔ اور بولتے کیا تھے، حیرت کی بات ہے میرے عزیزوں۔ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم بھی بہت ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں، میں اپنے لیے بھی نصیحت اور سارے علماء کے لیے بھی کہتا ہوں، لوگوں کے پلے نہیں پڑتی، لوگوں کے کانوں میں نہیں جاتی۔ یہ جمعہ میں آتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، جب امام کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے تو یہ جھٹکا لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، بیان یوں ہی چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، 2 چیزوں کی پابندی ضروری۔ میں نے پڑھا تھا امام احمد بن حنبل نے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سفیان ثوری نصیحت کر رہے تھے
اور جب وہ نصیحت کرتے تو لوگ رو پڑتے تھے، آخرت کو یاد کرتے، قبر کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرتے تو لوگ رونے لگتے۔ ایک بندہ تھا، وہ مجلس میں آیا کرتا اور خاموش بیٹھتا اور اس پر کچھ بھی اثر نہیں۔ ایک دن اس نے پکڑ کر کے پوچھا حضرت سفیان سے، آپ جب بیان کرتے تو لوگ دھاڑے مار مار کر روتے ہیں، مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، میں تو ایسے ہی بیٹھا رہتا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے نہیں فرمایا کہ تو بدتمیز ہے، تو بدماش ہے، تو بد عمل ہے، فرمایا دو میں سے ایک خرابی ہو سکتی ہے، یا میرا دل خراب ہوگا یا تیرا دل خراب ہوگا، اس لیے کہ میں بات رسول اللہ کی کر رہا ہوں، اس میں اثر تو ہوگا ہی، دو میں سے کوئی ایک خراب ہوگا، یہ نہیں فرمایا کہ تو ہی خراب۔ یہاں پر ہمارے لیے نصیحت ہے، بولنے والی زبان پاک ہو اور لقمہ حلال کا جاتا ہو، اللہ اثر ضرور پیدا فرماتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر بیان کر رہے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں؟ سنیں۔ ایک دن آپ حضرت عبدالجبار کو بٹھائے، اپنے بیٹے کو، وہ بیان کرتے رہے، اس کے بعد اتر کر کے آگے کہا، ابا جان آپ جو بیان کرتے ہیں اس میں جو رکت طاری ہوتی ہے وہ میرے بیان میں نہیں ہوتی، آپ بیان کریں۔ غوث پاک ممبر پر کھڑے ہو گئے اور سنو 70۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب نے بہت ہی اچھا بیان کیا۔ اللہ غوث پاک کے بارے میں انہوں نے بہت ہی اچھا واقعہ بتایا۔ اللہ ہم سبوں کے دلوں میں غوث پاک کی بے انتہا محبت ڈالے اور ہمیں بغداد جانا نصیب فرمائے۔ اس بیان کو سننے کے بعد مفتی صاحب نے ہمیں بہت ساری بتایا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، بہت ساری حقیقت بتائی ہے جو ہم سب مسلمانوں کو یہ کرنا بہت ضروری ہے کہ اچھا صحبت بہت ہی اثر کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو ایک اچھی پرورش دینا چاہتے ہیں، ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، نیک بندہ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ سب کچھ کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کے بچوں کے دوست کون ہیں، وہ کس کے صحبت میں بیٹھتے ہیں، کیسے لوگوں کو دوست بناتے ہیں، کیونکہ دوست کا بہت ہی اثر ہوتا ہے۔ اگر خدارا کوئی اچھا دوست نہیں ہے آپ کے بچوں کا، تو وہ سب سے پہلے وہ دوستی کو ختم کرائیں، یا پھر وہ دوست کو اچھا بنائیں، یا پھر وہ دوستی کو ختم کریں، نہیں تو آپ کے بچے گمراہ ہو سکتے ہیں اور غلط راہ پر چل سکتے ہیں۔ خدارا اس بات کا بہت ہی خیال رکھیں، اچھا صحبت بہت ہی اثر کرتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے سارے فرینڈس میں شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ سارے مسلمانوں کو غوث پاک کی یہ واقعہ اور یہ مرتبہ کے بارے میں پتہ چلے۔ شکریہ۔